بشرا بی بی کی چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات، زہر خوراکی کا خدشہ، وکلاء کی ایک پریس کانفرنس میں سنگین خدشات۔ اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین اکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین اکرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ کہتے ہیں قیدی جو ہے جب وہ جیل میں ہوتا ہے، تھانوں سے ہوتا ہوا جیل میں جاتا ہے تو وہ محفوظ ہوتا ہے، اس لیے کہ سرکار اس کی حفاظت پر مامور ہوتی ہے، اور جب سرکار سے وہاں پر جو قیدی ہے اس کی زندگی کو خطرات لاحق ہوں تو ایسی سرکار پر سوالات اٹھتے ہیں۔ وہ قیدی جو انصاف کے منتظر ہوتے ہیں کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے گا، جب ان سے زندگی کے کھلواڑ کی کوشش کی جائے اور لواحقین اور قیدی خود نامطمئن ہو تو پھر ایسے ملکی نظام پر بہت سارے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، میں بات کر رہا ہوں چیئرمین پی ٹی آئی سے ان کی اہلیہ کی ملاقات کے بعد جو انہوں نے جن خدشات کا اظہار کیا کہ ان کی خوراک میں کس طرح سے زہر ملایا جا سکتا ہے، اپنے وکلاء کو انہوں نے بتایا۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، میرا یہ چینل نیا ہے، پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجیے گا تاکہ آپ تک خبریں اور تجزیے پہنچتے رہیں۔ ناظرین، ایک خواہش پوری کی گئی پی ٹی آئی کو کرش کرنے کی، وہ کرش کر دی گئی۔ پھر ان کے نام لینے والوں کو اٹھا لیا گیا، جیلوں میں ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ 14 اگست آزادی کا دن ہوتا ہے، اس دن اس پارٹی کے جھنڈے بھی جس نے اٹھائے تھے ان پر بھی مقدمات درج کر دیے گئے۔ یہ ہے پاکستان کا نظام جس میں آزادی کے دن بھی آپ کو آزادی نہیں، آپ کو آزادی کے اظہار کی اجازت نہیں۔ پھر اس کو ہم کیسی آزادی کا کیسا نام دیں گے؟ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ، کل میں نے بتایا تھا بڑی اہم ملاقات تھی ان کی اپنے شوہر کے ساتھ، مختلف معاملات پر گفتگو کرنی تھی، اور جیل میں جس طرح سے چیئرمین پی ٹی آئی زندگی گزارے ہیں اس پر بات ہونی تھی۔ انہوں نے واپس آ کر خوفناک قسم کے انکشافات کیے۔ ایک تو انہیں بدترین کنڈیشن میں رکھا گیا، مگر انہوں نے کہا اس کے باوجود وہ کہتے ہیں مجھے اسی کنڈیشن میں کیا، اس سے بھی بدتر کنڈیشن دے دیں، میں اس میں بھی رہنے کو تیار ہوں، مگر جو کھانا دیا جا رہا ہے، بشرا بی بی نے اس کا خوفناک انکشاف کیا ہے کہ ہم، جیسا کہ پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا کر رکھی ہے کہ کھانا اور معالج جو ہے ان کی رسائی دی جائے، ہم وکلاء کو ملنے کی اجازت دی جائے، مگر وکلاء کو نہیں ملنے دیا جاتا، معالج کو ملنے نہیں دیا جاتا، اور کھانا اپنی مرضی سے جیل سے دیا جاتا ہے۔ جن مقدمات میں یہ سرکاری مدعیت میں مقدمات درج ہوں اور وہاں پر سرکار جو ہے وہ کیا کرے گی، یہ تو آپ سب خود جانتے ہیں۔ بشرا بی بی نے کہا کہ ان کو کھانے میں زہر دینے کی کوشش کی جا سکتی ہے، جس طرح کی کنڈیشن میں دیکھ کر آئی ہوں وہ بڑی خوفناک ہے، بالکل حفظان صحت کے منافی جو جگہ دی گئی ہے، چھوٹی سی جگہ پر انہیں رکھا گیا ہے۔ واش روم کا وہ دیکھ لیں، ایک بالٹی پانی کی دی جاتی ہے، اور وہاں پر جو ہے مکھیاں، مچھر، سب کچھ جو کچھ بھی ہے، مگر جو سب سے بڑھ کر ہے وہ ان کی زندگی کو خطرات ہے۔ اس کے بعد پریس کانفرنس کی ان کے وکلاء نے، انہوں نے ان سنگین خدشات کا اظہار کیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جان لینے کی کوشش کی جا سکتی ہے، قاتلانہ حملہ ان پر پہلے کیا جا سکتا ہے، اور زہر خورانی کا جو ہے وہ خدشہ خود بھی چیئرمین پی ٹی آئی بارہا کر چکے ہیں کہ ان کی زندگی لی جا سکتی ہے، جیسا کہ انہوں نے مختلف محکموں کے جو ایف آئی اے کے ڈائریکٹر تھے ان کا بھی اچانک ہارٹ اٹیک، پھر گواہان کے ہارٹ اٹیک، پھر جس طرح سے وہ اچانک سے ہارٹ اٹیک ہوئے وہ آپ کو معلوم ہے۔ اسی خدشے کے پیش نظر جس شخصیت کو ہٹانے کے لیے ہر طرح کی ممکنات، ناممکنات اور جس طرح کی کوششیں کی گئی ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں، تو ایسے میں اگر ان کا یہ اصرار ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، کھانا گھر سے لے جانے کی اجازت دی جائے،
وہ نہیں دی جا رہی، جس میں شک کو اور تقویت ملتی ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ دوسری طرف ان کی بڑی ریکویسٹ تھی کہ انہیں قرآن شریف کا نسخہ دیا جائے جس میں انگلش ٹرانسلیشن ہو، وہ نہیں دیا جا رہا، وہ نہیں دیا جا رہا۔ سنا ہے دیار غیر میں بھی مذہب کا جو ہے احترام کیا جاتا ہے، اگر کوئی بائبل پڑھنا چاہتا ہے، کوئی تورات پڑھنا چاہتا ہے، کوئی قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو مہیا کر دیا جاتا ہے۔ مگر یہ کیسی اسلامی اور جمہوری مملکت خداداد پاکستان ہے جس میں ایک قیدی کا یہ اصرار ہے کہ مجھے قرآن پاک پڑھنے کے لیے مجھے نسخہ دیا جائے کلام پاک کا، وہ نہیں دیا جاتا۔ تو اس پر کیا ہم اسلامی کتنے ہیں اور جمہوری کتنے ہیں، اس پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک خوفناک قسم کا خدشہ ہے جی، جو کسی اور نے نہیں، ان کی اہلیہ نے اگر آ کر کہا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تو صداقت ہوگی، اور ایسی صداقت کہ جو ایک مقبول لیڈر کی لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔